ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین، دور اور نزدیک سے سننے والے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی مبارک مہینہ ان کے لیے مبارک بنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے برکت دے، اس کا انتظام کرنے والے، اس مبارک پروگرام کے ابتدا کا سبب بننے والے، اور جو بھائی سننے کے طور پر یا لوگوں کو جوڑنے کے طور پر کسی بھی طور پر اس میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اپنے اجر سے محروم نہ رکھے۔ یہ رمضان کا ہمارا اور آپ کا جو سلسلہ یا مجلس ہے، اس مجلس کی ابتدا میں مجھے صرف یہی بات کہنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس اہم کام میں میری مدد فرمائے، اس لیے کہ یہ کتاب، اس سے متعلق گفتگو کرنا، اس سے متعلق کوئی بات لوگوں کے سامنے رکھنے سے ایک جھجک سی محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر جو پروگرام ہم اور آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ پروگرام تو مشکل ترین کام ہے۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، معانی، مفہوم، علمی جواہر پارے اور کتنی علوم کی اس میں موتیاں ہیں جو ہمارے جیسے کم علم کے بس میں تو نہیں ہیں۔ ایک عام کسی آدمی عالم کی کتاب ہو، اس کا خلاصہ پیش کرنا پڑے تو وہ ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے، چہ جائے کہ اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے کلام اور اس کی کتاب کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے وہ بھی آدھے گھنٹے اور 40 منٹ میں پیش کریں، یہ کم سے کم ہم جیسے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بھائیوں کا اس میں اصرار تھا، اس لیے خیر کے کام میں شریک ہونے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ شاید ہمارے وہ ساتھی، وہ طالب علم جو ہم سے جڑے ہیں اور اللہ نے انہیں ایک ہنر دیا ہے، وہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کے اور کچھ آگے اس معاملے کو بڑھا سکیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے پہلے پارے کی ابتدا عموماً الف لام میم یعنی سورہ بقرہ کے شروع سے ابتدا سے مانی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہر مصحف میں، چاہے جہاں کا مصحف ہے، اس کے شروع میں سورہ الفاتحہ کے نام سے ایک 7 آیت پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ضرور لکھی جاتی ہے، جس کا نام ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کے ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی سورت ہے، اور مکمل طور پر نازل ہونے کے لحاظ سے یہ پہلی سورت ہے، اور مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل سورت ہے، مضمون اور معانی کے خزانہ کے لحاظ سے سب سے جامع سورت ہے۔ اسی لیے دیکھیں، اس کتاب کے فضائل قرآن و حدیث میں بکثرت، بلکہ احادیث نبوی میں بکثرت وارد ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے، اس صورت سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی ابتدا کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو بندہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے مناسب یہ ہے کہ بندہ اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا سے کرے۔ یہ کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین سے کر کے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، کسی اور انسان کا یہ کلام نہیں ہے۔ اس کتاب میں اس عظیم صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اہم امور پر تنبیہ کی ہے، جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ سب سے پہلے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا سے سب سے زیادہ توجہ اس پر کرنی چاہیے، اور ہم اپنے ہر کام کی ابتدا میں برکت کے لیے، اسے کامل ہونے کے لیے، اسے تکمیل تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کو بطور وسیلہ کے پیش کرنا چاہیے۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب، یہ سورت، اس کے اندر 3 چیزیں بڑی اہم بیان کی گئی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ اور ضلالت کا راستہ کیا ہے، اور اس راستے پر چلنے والے لوگ کون ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، تمجید اور توصیف یہاں پر بیان کی گئی ہے، جس سے ہمیں آپ کو سبق لینا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہمارے اندر 3 قسم کے جذبات پائے جانا چاہیے۔ وہ ہے محبت ہے، امید ہے اور خوف ہے۔ جب یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی یہ چیزیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ بندہ اپنی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید کا محتاج ہے۔ آخری بات اس میں جو بیان کی گئی ہے، یعنی تیسری بات یہ ہے کہ اصلاً ہدایت کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہدایت کیا ہے، ہدایت اور ضلالت کیا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں کا جو طریقہ ہے وہ راہ ہدایت ہے، اور اس پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا جو راستہ ہے وہ ضلالت ہے، اور اس پر جو چلنے والے ہیں وہ لوگ ذلیل اور گمراہ ہیں، وہ ضلالت کے راستے پر ہیں اور گمراہ ہیں۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو ایک آیت بیان فرمائی ہے، وہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر اے اللہ تعالیٰ تیرا غضب نازل ہوا، اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہمیں ان کا راستہ نہ دکھلا۔ اب جو بندہ اپنی نماز میں یا اپنے دن میں دن و رات میں 17 بار یہ دعا پڑھ رہا ہے، اس کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ غیر المغضوب مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے کو اپنائے اور اس پر عمل کرتا رہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ جیسا کہ قرآن مجید کی یہ سورت کئی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سورت وہ سورت ہے جو مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت رکھی ہے جو پورے قرآن میں سب سے افضل آیت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت رکھی ہے جو آیت پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت رکھی ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، اور وہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس سورت کا میرے عزیزو، جیسا کہ معلوم ہے یہ سورت قرآن مجید سب سے بڑی سورت، اور اس میں 286 آیات ہیں۔ آیات کی تعداد کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کو فسطاط القرآن کہا گیا ہے۔ فسطاط کہتے ہیں اس بڑے خیمے کو جو کسی بلندی پر نصب ہو اور دور سے دکھائی دے، تو اس کو فسطاط یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام قرآن کے اندر معانی مفہوم کے لحاظ سے بڑی عظیم اور بہت بڑی ہے، اور تمام پورے قرآن میں تمام سورتوں میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اسی لیے اسے فسطاط القرآن کہا گیا ہے۔ اس قرآن کا بنیادی موضوع ایمانیات، رسالت پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اس قرآن میں فقہی مسائل، معاشرتی مسائل، اجتماعی مسائل اس کثرت سے بیان کیے گئے ہیں کہ اس پر مکمل کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے، چاہے فقہی مسائل ہیں، عبادات سے متعلق، عبادات کے مسائل
حج کے مسائل، روزے کے مسائل جس تفصیل سے اس صورت کے اندر ہے کسی اور صورت میں نہیں بیان کیے گئے ہیں، طلاق کے مسائل، میاں اور بیوی کے تعلقات کے مسائل جس تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیے ہیں اور صورت میں نہیں ہے، یقیناً یہ صورت ایسے فسطاط القرآن کہا جائے۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ زور پہلے تو اس قرآن مجید کی حقانیت پر دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد مقدمے کے طور پر اس صورت کے اندر چند باتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور ہدایت یا طریقے ہدایت کا نسخہ، ہدایت کا کیمیا دے کر کے بھیجا ہے، اس سے متعلق لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس قرآن کے بارے میں شبہ کرنے والوں پر چیلنج ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر کے اور ان کے ساتھ شیطان کا کیا معاملہ ہے اس کا بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں سب سے پہلے 3 قسم کے جو انسان یعنی کسی رسالت کے بارے میں ہوتے ہیں ان کا موقف ذکر کیا ہے، مؤمنین کا جن سے متعلق 5 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اس کے بعد کافرین اور جو معرضین ہیں ان کے بارے میں 2 آیتیں نازل فرمائی ہیں، البتہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 13 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ منافقوں کا ذکر اس طول سے کیا گیا ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے بڑے چھپے دشمن ہیں، اسی لیے ان کی صفات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، بیان کیا گیا کہ وہ اصل جھوٹے ہیں، بیان کیا گیا کہ ان کا اصل مقصد اس زمین کے اندر فساد مچانا، لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم مصلح ہیں، دیش بھکت ہیں اور ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے ہیں۔ اور تیسرا ان کی صفات وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور چوتھی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے کو بہت عقل مند اور اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں مزید آگے اپنے کلام کو بڑھایا، جہاں تمام لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور توحید پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے بارے میں جو چیلنج کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اور پھر اس قرآن سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد آدم اور حوا کا ذکر کیا، جس سے شاید اشارہ اس طرف ہے کہ آدم علیہ السلام ہی سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت لے کر کے آئیں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جو لوگ اس رسالت کو مانتے ہیں ان کی صفات کیا ہے، اور جو اس رسالت کو نہیں مانتے ان کی صفات کیا ہے، اور آخر میں اس قصے کے یہ بیان کیا کہ سب اہم چیز یہ ہے کہ اصل ہدایت وہ ہے جو آسمان سے آتی ہے، نہ کہ وہ ہدایت ہے جو لوگ اپنی طرف سے گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اس رسالت کو مانتے ہیں ان کی مثال گویا فرشتوں سے ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ پر بطور اعتراض کے نہیں، استفسار کے اور استرشاد کے یعنی مزید اطمینان کے لیے سوال کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اطمینان بخش جواب دے دیا تو فرشتوں نے یہی کہہ دیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم تو تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو اہل کفر ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان کا طریقہ شیطان کا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں عقلی دلیلیں پیش کر کے کہ ہم تو اس سے افضل ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیش کی ہیں۔ اس کے بعد ایک پارہ کے شروع، ایک ربع پارہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں بنو اسرائیل کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں سے بنو اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ایک لمبی
بڑی مسافت تک گیا ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ تقریباً یہ پہلا پارہ پورا اگر اسی ذکر میں ہے تو شاید بات غلط نہ ہو، بلکہ دوسرے پارے کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی جگہ جگہ بنو اسرائیل کو متنبہ کیا گیا ہے۔ تو بنو اسرائیل کا ذکر اس پارہ کے اندر بڑا اہم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو علم رکھنے والے لوگ تھے، جو سمجھ رکھنے والے لوگ تھے، یا جن کا اصل طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دعوت کو قبول کریں، لیکن انہوں نے معارضہ کیا، چونکہ مدینہ منورہ میں وہ لوگ موجود تھے، ان کا مقام تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر ان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا۔ اور اسی آیت جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہیں سے اللہ تبارک و تعالی اولا انہیں توحید کی دعوت دے رہا ہے، اور پھر انہیں اس بات سے منع کر رہا ہے کہ حق اور باطل کے اندر گڈ مڈ نہ کرو، نماز کا تم اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ پھر اس کے بعد اگر تم نہیں مانتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہیں جانا ہے۔ اسی بنو اسرائیل پر کو تنبیہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ 4 صفحہ 5 صفحہ، یہاں تک کہ اسی پارہ کے اگر آپ 2/3 تک جائیں، بلکہ 3/4 تک جائیں، تو صرف خطاب جو ہے گویا بنو اسرائیل کو اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں کی ہیں، اور اس ان نعمتوں کا بدلہ بنو اسرائیل کیا دیا کرتے تھے، اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس سورت کے اٹھائیں آپ اور اس کے دیکھیں آپ 6 ہی صفحے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کو کیسے گنایا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ 3 صفحے یا 4 صفحے کے اندر تقریباً 10 بار اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں بعض عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک نعمت وَإِذْ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بدلی کا سایہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے کہ جب میدان تیہ میں وہ جا رہے تھے، دھوپ سخت ہوئی، جس چلچلاتی دھوپ کے اندر جب وہ پریشان ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم کرتے ہوئے بادل کا سایہ بھیج دیا۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کے اوپر متعدد نعمتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن بنو اسرائیل کا اس کے ساتھ ساتھ کیا تذکرہ رہا ہے، اس طرف بھی اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری ضلالت اور گمراہی کا سبب یہی تھا کہ ہماری ان نعمتوں کو جھٹلایا ہے۔ اور اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی شکل میں ہماری یہ نعمتیں تم کو اگر دوبارہ مل رہی ہیں تو انہیں قبول کرو، اگر ان کا انکار کرتے ہو تو پھر تمہارے اوپر ضلالت اور گمراہی کے سوا کوئی دوسرا چارہ تمہارے لیے نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں ایک عجیب قصے کا ذکر فرمایا، جس قصے کے نام ہی سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور یہ تقریباً قرآن مجید کے آدھے پارے پہنچنے سے تھوڑا سا پہلے ہے، بلکہ آخر سے تھوڑا پہلے ہے، پہلے پارہ کی، یعنی پہلا پارہ کے آخر سے تھوڑا پہلے ہے کہ ان میں ہوا یہ، اور یہ پہلا قصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور قصہ کے ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو۔
گائے ذبح کرو. کیوں گائے ذبح کرو؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اچھا پیسے والا تھا، مالدار تھا، لیکن اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف اس کی ایک بیٹی تھی. تو اس شخص کے بھتیجے نے اسے قتل کر کے کسی دوسرے علاقے میں جا کر کے ڈال دیا تاکہ معلوم ہو کہ قتل کس نے کیا ہے. اب قریب تھا کہ دو خاندانوں کے اندر لڑائی ہو جاتی، اور معاملہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک گائے ذبح کرو اور گائے کے ایک گوشت کا ایک ٹکڑا لو، شاید کہا گیا ران کا ٹکڑا لو، اور اس سے مردہ کو پر جب مارو گے تو مردہ اٹھ کھڑا ہوگا اور بتائے گا کہ ہاں میرا قاتل کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قصہ جو بیان کیا ہے اس میں کئی فائدے ہیں جس کی طرف میں اشارہ بھی کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو چونکہ اصل تو وہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے کہا گائے تو بہت ہوتی ہے، جوان بھی ہوتی ہے، بوڑھی بھی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں. تو مزید اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ نہ تو بچہ ہو، نہ بوڑھی ہو، جوان ہو. کہا جوان جو گائے ہوتی ہیں ان میں کچھ کالی ہوتی ہیں، کچھ سفید ہوتی ہیں، کچھ پیلی ہوتی ہیں، کیسی گائے ہونی چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بھائی، گائے ایسی ہونی چاہیے جو صفراء فاقع لونھا. چند سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ساتھیوں، میں کہہ رہا تھا کہ بنو اسرائیل گائے کے بارے میں مزید تفصیلات چاہنے لگے، حالانکہ ان کا مقصد پیچھا چھڑانا تھا، نہ یہ کہ گائے ذبح کرنا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تمام باتوں کو قبول کر لیا اور آخر میں ایک پیلی اور عجیب بڑی خوبصورت گائے کا مطالبہ کیا، ان کو بڑی مشکل سے ملی، لا کر کے اسے ذبح کیا، تو مسئلہ حل ہوا. اس قصے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ دیکھیے، پہلا پیغام یہ ہے کہ احکام الہی کے قبول کرنے میں بندے کو تردد سے کام نہیں لینا چاہیے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے دین کے بارے میں تنطع اور سختی سے کام لینا، تشدد برتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی گائے ذبح کر دیتے، ان کی یہ قربانی قبول ہو جاتی، لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ شدت برتنے لگے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر سختیاں پیدا کرتا چلا گیا. تیسرا فائدہ جو سب سے اہم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، وہ کیا ہے؟ دین کے بارے میں تردد سے کام لینا اور دین کے بارے میں تشدد سے کام لینا، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، وہ سنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحتوں کو وہ قبول نہیں کرتا. اسی طرح آگے بنو اسرائیل کے دین کے بارے میں جو وہ نبیوں کے بارے میں ان کا جو اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں جو ان کا رویہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا کہ نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کے نبیوں کو بے یار مددگار چھوڑ دینا، یہ ان کا طریقہ رہا ہے. اسی طریقے سے نبیوں اور ان کے کاروں کی اصلاحی دعوت کے مقابلے میں اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ بس اب ہمیں عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے آج بہت سے لوگ ہیں، تقریریں کروائیں گے، تقریریں سنیں گے، لیکن اپنے طور پر اپنے رسم و رواج، اپنے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہیں گے. یہی بنو اسرائیل نے کہا تھا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو بالکل بند ہیں، مکمل ہیں. ہمیں جس طریقے سے آج بعض لوگوں کو دین کی بات سمجھائیے تو کہتے ہیں بھائی آپ کے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اپنے دین کے اوپر بالکل پختہ ہیں. تو یہ بنو اسرائیل کی کوتاہیوں کا ذکر فرمایا. اسی طریقے سے بنو اسرائیل کی ایک کوتاہی یہ تھی کہ بسا اوقات لوگ نبیوں کی اور اصلاح کرنے والوں کی باتوں کو سن تو لیتے تھے، لیکن قولاً یا عملاً اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ وقالوا، جیسے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ قالوا واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا، ہم سن تو لیے تمہاری بات کو، لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. تو یہ بنو اسرائیل کی خرابیاں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا رہا. اسی طریقے سے اسی صورت کے آپ دیکھیں 75 آیت کے بعد خصوصاً آپ دیکھیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. تو بنو اسرائیل کے جو علم اور علماء تھے ان کی بعض بنیادی غلطیوں پر اس صورت کے اندر اللہ نے متنبہ فرمایا ہے. پہلی غلطی یہ تھی کہ وہ
کلام الہی کی تحریف کیا کرتے تھے۔ اصل معنی کیا ہے وہ بدل کر کے پیش کیا کرتے تھے، جو شریعت چاہتی ہے، جو اللہ چاہتا، جو رسول چاہتے ہیں اس کو بدل دیتے تھے۔ دوسری ان کی برائی یہ تھی کہ اپنی طرف سے نئی شریعت اور من گڑھت باتیں سائل کو بیان کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی من گڑھت مسائل بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت یہ ہے۔ اور تیسری بڑی ان کی جو غلطی تھی کہ لوگوں کو بس امیدیں دلاتے تھے، تم وسیلہ پکڑ لو، تم فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لو، تم فلاں جماعت کے اندر آ جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سختی کے ساتھ متنبہ فرمایا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو شخص برائی کرے گا اور برائی اس کو گھیر لے گی، یعنی برائیوں پر اڑا رہے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برخلاف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، وہ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو جو فرشتوں سے اللہ کے نعوذ باللہ من دشمنی تھی اس کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اللہ کا عذاب لے کر کے آتے ہیں، ایسے احکام لے کر کے آتے ہیں جو ہمارے اوپر بڑے سخت ہوتے ہیں، ہم ان کو قبول نہیں کرتے، لہذا ہم میکائیل کو تو مانیں گے کہ بارش نازل فرماتے ہیں جس سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے ان کی اس غلطی پر متنبہ فرمایا۔ اسی طریقے سے بنو اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جادو سے متنبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو بھی واضح فرمایا کہ یہ جادو شیطانوں کا کام تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کام نہیں تھا۔ اور اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ جادو کا سیکھنا، اس کے اوپر عمل کرنا شرک ہے، یہ فتنہ ہے، اس سے بظاہر کچھ فائدہ اگرچہ تمہارے سامنے آتا ہے لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مسلمانوں کو بھی بہت سی چیزوں پر متنبہ فرمایا ہے، قیمتی نصیحتیں دی ہیں، جس کا سلسلہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ قرآن مجید میں سب سے پہلے 104 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا یعنی مومنین کو خطاب کیا ہے۔ اس سے پہلے ان سے نصیحتیں کی گئیں لیکن اس خطاب سے نہیں۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں آگے چلتے ہوئے تو 104 نمبر، 108 نمبر آیت، 110 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئی نصیحتیں کی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے طریقے سے بچنا چاہیے۔ دوسری نصیحت یہ کی ہے مسلمانوں کو یہودیوں کے طریقے سے دین کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری نصیحت 110 نمبر آیت میں اللہ نے کی ہے کہ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور کوئی بھی خیر کا کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں آگے چلتے رہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر مشرکین اور بعض تفسیروں کے مطابق یہود اور نصارہ کو اس بات پر اس سے منع کیا ہے اور ان کی اس برائی کو واضح کیا ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ نصارہ نے کافر روم کے حاکموں سے مل کر کے یہود کو بیت المقدس میں قتل کیا، انہیں بھگایا، اور کافروں نے، مشرکین نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور مسجد حرام کا دروازہ بند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ کس لیے روکے؟ کہ اللہ کا وہاں پر ذکر نہ کریں اور اس کے خراب، اس کو ویران کرنے کے بارے میں کوشاں رہے۔
اس حدیث سے، اس آیت سے متعلق میں ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے یہاں آج جو ایک خاص ضرورت کے تحت مسجدوں کو پر بند کر دیا گیا، بند ہو گئی ہیں، اس سے لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ اگر اس آیت پر غور کریں تو وہ خود سمجھیں گے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں میں جانے سے لوگوں کو نہیں روکا ہے۔ دو وجہ سے مسجدوں کے اندر جانے سے روکا، ایک اللہ کے ذکر سے اور دوسرے اس میں فساد مچانے سے۔ اور ظاہر بات ہے آج مسجدوں سے جو روکا گیا ہے، چاہے خانہ کعبہ ہے یا مسجد نبوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی اصلاح اور لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے، نہ یہ کہ لوگوں کے کو اللہ کے ذکر سے روکا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو، اس صورت میں تقریباً ایک ربع کے بعد، بلکہ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو تین بڑی اہم باتیں فرمائی ہیں اس آیت اس پارے کے اندر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا، کیوں تعمیر کیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا یعنی کس نے کیا اور کب کیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے، یہ تین چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ تعمیر کرنے میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل ہیں، اور تعمیر کب کی گئی ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں جا کر کے آباد کیا ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر کی ضرورت تھی۔ اور کس لیے تعمیر کیا گیا ہے یہ گھر؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یعنی طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سب سے اہم جو نقطہ یہاں پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی دعا ہے، اس پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کا تین حصہ نقل فرمایا ہے۔ ایک حصہ ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، غور کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، اس کے باوجود کیا کریں کہ ربنا تقبل منا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اگر نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے کیا کی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک ربنا ارینا مناسکنا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ عبادت کی تعلیم اور عبادت کے طریقے کی جو تعلیم ہے وہ کس طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا بندے کو اسی سے مانگنا چاہیے۔ اور تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آمد سے متعلق تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ علی کل حال اس صورت کے آخری صفحہ، بلکہ پہلے آخری صفحے سے توحید کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس پارے کے آخری صفحے اور آخری صفحے سے پہلے جو چند سطور ہیں، توحید کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب موحد تھے اور توحید ہی کی دعوت دیتے تھے، اور توحید کی دعوت کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان کا اگر انتقال ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو جہاں ان کے دنیا کے فائدے کی وصیت کر کے جاتا ہے، دنیا میں کس طریقے سے رہیں۔ عام طور پر لوگ کہیں گے آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں بھلائی سے رہنا، ان کے ساتھ سلوک کرنا، لیکن اصل جو دعا ہونی چاہیے، وصیت، وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر قائم رہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دعوت کو جو دعوت کا ذکر فرمایا ہے وصیت کا، اس میں اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آخری آیت پر اس صورت کی جو ہے وہ بھی توجہ کے لائق ہے، اور اسے پر خصوصی توجہ دیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کو ختم کیا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اس سے ہمیں اور آپ کو کیا دعوت دینی ہے؟ پہلی دعوت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نام و نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کے یہاں کوئی نسبت کام نہیں دے سکتی ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت ہم سنی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم تو
امام اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم تو امام اہل السنہ کی، یعنی اس قسم کی جو نسبتیں ہوا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہ نام و نسب کی اہمیت ہے، کوئی قریش خاندان کا ہے، کوئی اور خاندان کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت بغیر ایمان اور عمل صالح کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس آیت سے پہلے کا جو آپ معاملہ دیکھیں تو یہود دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کی تردید فرمائی اور کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ لوگ ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں تب تو ان کا ایمان قبول ہے، ورنہ ان کا ایمان قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نام و نسب کی اہمیت نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رنگ اور کلر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اہمیت کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل اہمیت کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ امت یہود اور نصارہ ہیں، قد خلت لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا ان کا معاملہ ختم ہو گیا، اور تم یاد رکھو وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں وہ بدلہ ملے گا جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ عمل کرتے رہے ہیں اس سے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہیں سے ہمارے بعد ان دعات کو یہ سبق ملتا ہے کہ ان کی پوری کوشش، ان کی پوری تگ و دو، ان کی پوری محنت صرف اس لیے رہتی ہے کہ فلاں جماعت یا کسی جماعت والوں کے اوپر رد کرنا، لیکن اپنے علم کو بڑھانا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کی اصلاح کرنا، اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی پر ہم آج کی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے جو ہماری آپ کی انشاءاللہ کل مجلس رہے گی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔